آج جمعہ مبارک میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت سے گفتگو سنیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا ذکر مبارک پچھلے جمعے ہم نے سنا، ان کی اولاد میں اس کی گفتگو وہ الحمدللہ جاری تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یاد رکھیں سورہ یوسف کے اندر اس صورت کو، اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی بہترین واقعہ جس کے اندر زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی خیر و برکت موجود ہے۔ تو واقعات کے اندر جو ہدایت اور رہنمائی کے پھول ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے قافلے والوں نے نکال لیا جو مصر کی طرف جا رہے تھے، اور ان کے بھائیوں نے پھر آ کے ان کو بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور یہ بھاگا ہوا تھا اور اس طریقے سے یہ چھپ گیا تھا کنویں میں۔ تو انہوں نے کھوٹے سکوں کے بدلے میں ان کو بیچ دیا۔ کھوٹے سکوں کے بدلے میں جب بیچ دیا اور ساتھ میں یہ بتا بھی دیا کہ یہ بھاگ بھی جاتا ہے، تو وہ ڈر گئے کہ ہم نے تو ان کو خریدا ہے تو یہ بھاگ جائے گا۔ تو انہوں نے پھر ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں جو تھی وہ ان کو جیسے پہلے غلاموں کو لگاتے تھے وہ لگا دی، اور لاسٹ میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی کہ میں جن لوگوں نے مجھے بیچا ہے آخر میں ذرا ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے آخری دفعہ سلام کرنے دو۔ تو وہ پھر بڑا رقت انگیز مناظر تھے جو پچھلے جمعے ہم نے سنے بھی کہ یہ گئے اور ان کو کہا کہ تم نے مجھے بیچ تو دیا ہے، لیکن چونکہ تم میرے بھائی ہو تو مجھے آخری لمحے گلے لگا لو، پتہ نہیں دوبارہ کب ملاقات ہوگی۔ یعنی عجیب یہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا سینہ اتنا کشادہ ہوتا ہے، اتنا وسیع قلب ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حقیقت میں، وہ کہتے ہیں نا کہ کرامت بڑی چیز نہیں ہوتی، بڑی چیز ہوتی ہے استقامت۔ ہم کس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہوا میں اڑ جائے، جو بات کرے اور فوراً پوری ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت پتہ لگتی ہے ظرف سے، اور یہ نبیوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی ایک بندہ ظلم مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو مسلسل معاف کرتے جائیں تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہیں جہاں پر یہ ہو پھر وہاں بربادی نہیں آتی، جہاں پر یہ چیز ہو نا کہ مسلسل معافی۔ ہمارے ہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ میں ہی معاف کرتا رہوں، بار بار میں ہی جو ہے نا وہ قربانی کا بکرا بنوں۔ تو میاں اگر ایک سائیڈ قربانی کا بکرا نہیں بنے گی تو پھر سارا ایڑ ہی جو ہے نا ذبح ہو جائے گا، اور یہ پھر ہوتا ہے، یہ ذبح ہوتے ہیں، پھر یہ عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر یہ تھانوں میں جاتے ہیں، پھر یہ ڈیروں پہ اپنی عزتیں لے کے جاتے ہیں اور وہاں معافیاں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ کتنی ناک کٹنے والی بات ہے، گھر میں معافی نہیں مانگی ایک دوسرے سے، ڈیروں پہ مانگی، پریں پنچایت میں مانگی، تھانوں میں دھکے کھائے۔ اور اگر نبیوں والا مزاج ہو جائے، کوئی ایک بندہ خاندان میں معاف کرنے والا ہو، اور پنجابی میں کہتے ہیں 18 ٹھپا لگانے والا ہو، تو اس گھر میں طلاقیں نہیں ہوا کرتے، اس گھر میں فساد نہیں برپا ہوتے۔ اب تو وہ بڑے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا دانا لوگ جو بچپن میں جن لوگوں کو ہم نے دیکھا، بوڑھے بوڑھے بات سنتے تھے، ہیپر نہیں ہوتے تھے، ساری بات سن کے آخر میں کہتے تھے ٹھیک ہے پتر، غور کرنے ہیں، توجہ کرنے ہیں۔ ان پہلے اماں گرم ہو جاندی، اتو دادا گرم ہو جاندہ ہے، پھر نانا تپا بیٹھا ہوندہ ہے، پھر آکھ دیں جناب مسئلہ حل کرو۔ اور پھر ان کو دیکھا جاتا ہے جب تھانے کے اندر پھر یہ ایک لائن میں بیٹھے ہوتے نا، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، کپڑوں پہ مٹی، عورتوں نے کپڑے پھاڑے ہوتے ہیں جان بوجھ کے کیس گرم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جناب مختلف FIR ڈلوانے کے لیے انہوں نے کپڑے پھاڑتی نا عورتیں جھوٹ موٹ کے۔ خطرناک ہیں یہ عورتیں، اللہ ان کو ہدایت دے
اور ویسے بھی یہ سورت میں آگے آئے گا بھی، قرآن نے کہا عورت کا مکر سب سے بڑا مکر ہے، سب سے بڑا مکر تو اس سے شیطان بھی آ جاتا ہے، اس سے بھی بڑا مکر ہے۔ مکر کرنے پہ آتی نا، کتنی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی مفسرین اکرام نے، کہا کبھی بھی عورت کے رونے سے اس کے حق پر ہونے کو دلیل نہ سمجھو۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، لکھا ہے کہ عورت رو پڑے نا تو تم سمجھو بھئی یہ تو حق پر ہے، اور ہوتا یہی ہے۔ یعنی اگر ساس کے روپ میں ہے تو پتر دے سامنے تھوڑا جی نے رو پڑنا ہے تو پتر پسیج جائے گا، ماں روندی پئی ہے تینوں میری سوانی کٹا ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے روپ میں ہے تو اس نے رات کو رو پڑنا ہے کہ مانجا بھی لگاتی ہوں، جھاڑو بھی دیتی ہوں، تمہارے بچوں کا بھی کرتی ہوں، تیرے ابے نے مجھے مار دیا ہے۔ اب وہ رو پڑی تو کام خراب ہو گیا۔ تو رونے کی وجہ سے اب ہمیشہ بندہ عورت کے اوپر یقین کرتا ہے، تو یقین رونے کی وجہ سے نہ کرو، اس کے حقائق چیک کرو کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اور پھر دونوں کو ملا دو۔ ان کی عزت نفس کے اوپر، مقصد عزت نفس پہ بار نہ آنے دو۔ ایک پھر ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا کہ مقصد بیوی غلط ہے ماں سچی ہے، یا ماں سچی ہے بیوی غلط ہے، اب ہم ذلیل کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ تو رشتے ذلیل کرنے سے نہیں آگے بڑھتے، رشتے محبت سے بڑھتے ہیں، پیار سے، صلح سے، دونوں طرف سے قریب لانے سے پھر رشتہ نبھ جاتا ہے۔ تھوڑا بہت چلو سرزنش کر لی، وہ بھی تنہائی میں، کہ نہیں والدہ آپ نے زیادتی کی، ایسا نہ کیا کریں، اپنی بیوی کو بول دیا تو نے زیادتی کی کہ وہ بڑی ہیں اور تم نے اس کے آگے سے بدتمیزی کی، پھر یہ نظام آگے چل جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں کہ تحمل اور بردباری جو نبیوں کی شان ہے اس سے ہمیں حصہ حاصل نہیں ہے، اور وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ہیں۔ یاد رکھیں اس دنیا میں آپ خود کو منوانے جائیں گے نا تو منوا نہیں سکیں گے، صرف ایک ہی راستہ ہے منوانے کا، وہ ہے عاجزی۔ یقین جانے آپ عاجزی کرتے جائیں دنیا آپ کو مانتی چلی جائے گی۔ نبیوں نے کیا کیا؟ یعنی ان کے پاس تو طاقت بھی تھی دشمن کو تباہ کرنے کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور جوتے آپ کے جو ہے نا اس سے بھر گئے خون سے، طائف کے میدان میں، اور طائف کے باغ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے نالین خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس وقت فرشتہ آیا آپ کے پاس، حضرت جبرائیل ملک الجبال کو لے کے، جس کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں کے اوپر، کہ حضور یہ حاضر ہے اللہ کا فرشتہ، اب آرڈر دیں، جنہوں نے پتھر مارے پوری بستی کو ہم یوں اٹھائیں گے اور یوں ڈال دیں گے تو ختم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آفر ہے کہ تمہارا دشمن ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ملیا میٹ ہو جائے گا۔ حضور پاک نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ چیز نبیوں کی سنت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، لڑائی کو، فساد کو، جھگڑے کو، اور اپنے آپ کو مطلب یہ دکھانا کہ میں بڑا پاورفل ہوں۔ دیکھیں یہ دشمنوں کے سامنے تو سمجھ میں آتی ہے، مقصد آپ ایک کافر ملک سے لڑ رہے ہیں، وہاں آپ اپنے آپ کو دکھائیں کہ آپ کتنے پاورفل ہیں، لیکن رشتوں کے درمیان جہاں رشتے کی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، وہاں اگر آپ نے یہ بات جتانے کی کوشش کی کہ میں پاورفل زیادہ ہوں، تو یاد رکھیں وہ لڑی ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میری زندگی کا اکثر حصہ سفر میں گزرا ہے، میں نے کوئی ایک گھر نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارا کام لوگوں کے اندر جانا ہے، لوگ آگے بتاتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک گھر میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں پر کسی نے آ کے کہا ہو کہ ہم دو میاں بیوی لڑے تھے، دو بھائی لڑے تھے، چچا جو ہے نا بھتیجا لڑے تھے، بھانجا ماموں لڑے تھے اور ہم سکھی ہیں۔ ایک بھی بندہ مجھے کئی ممالک میں جا کے نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ ہماری لڑائی بڑی فائدہ مند ہو گئی ہے۔ تو جب گھوم گھما کے، مر مرا کے، پٹ پٹائی کرا کے واپس آ کے کہنا ہے کہ میاں معذرت، سوری، معاف کرو، جانے دو، تو میاں پہلے سٹیپ پر ہی ایک دوسرے سے معذرت کر لو، آگے بڑھ جاؤ۔ معافی مانگنے سے، حضور پاک کی حدیث سنیے، یہ بات دوسری سائیڈ پہ چلی گئی، چلو آپ سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبی پاک کی بات بتا رہا ہوں،
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور پاک فرما رہے ہیں کہ معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی میرا نک لے جاوے گا میں ہوں معافی منگا. ساڑی دھی آکھ دی کہ میں ہوں آدھے سائیں کو یا سس کو معافی منگا. شور کہتا ہے کہ میں معافی مانگوں. سالہ کہتا ہے میں بڑھوئیے کو معافی منگا. بہنوئی کہتا ہے کہ میں ہوں ساڑھیں کو معافی مانگا. یہ کون سی زندگی ہے یار؟ کہاں جی رہے ہیں؟ 6 فٹ کا بندہ 60 65 70 سال کے بعد قبر میں جانے والا ہے اور وہ یہاں آکڑ دکھا رہا ہے. یہ جن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں مصر کے اندر یہ رہے. آپ کو پتا ہے مصر کا جو شہر ہے یہ ہزاروں جو ہے نا وہ سال پہلے کا آباد ہے. ہزاروں سال پہلے کا یہ آباد ہے مصر کا شہر. اور وہاں ہڈیاں اور کھوپڑیاں اور ٹانگیں اور یہ چیزیں نکال کے سائنسدان چیک کر رہے ہیں کب کا ہے, اس نے کب بادشاہی کی, اس نے کب سے یہاں ٹیکا جمایا. مر گئے نا. دیکھتے ہو موبائل کے اندر فرعون کی ممیاں, فرعون کی لاشیں, بادشاہوں کی لاشیں کیسے پڑی ہوئی ہیں. تو یار 60-70 سال کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس کے اوپر چڑھائی کر دوں, وہ میرے اوپر چڑھائی کر دے, یوں مجھے مان لیں, وہ اس کو مان لے. ایسے گھر آباد ہوں گے, ایسے ہمارے معاشرہ آباد ہوگا, ایسے ہم آگے بڑھ سکیں گے. یاد رکھیں گھروں میں جب عدالتیں لگ جائیں اور فیصلے ہونے لگیں کہ یہ جناب ظالم ہے یہ مظلوم ہے, تو پھر آگے کام نہیں چلتا. یہ محبت سے چلتے ہیں, پیار سے چلتے ہیں. اور مجھے مولانا الیاس قادری کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں محبت اطاعت کرواتی ہے. سساں آکھ دیاں کہ نو ساڑی گال نہیں مندی, تو وہ اس کو محبت دے تو مانیں گی. بیوی کہتی ہے کہ حضرت صاحب کو تویز دے دو سائیں ساڑا ہی میرا ہی ہو جائے, تو بھائی اس کی اطاعت کرو. اس کے جناب کپڑے جب تم نے ٹائم پر پریس کر کے رکھنے ہیں, جوتے پالش کر کے رکھنے ہیں, کھانا ناشتے میں پیش کرنا ہے, تو اس کو جو ہے وہ پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ وہ جناب وہ کہے کہ میری بیوی غلط ہے. اسی طریقے سے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ بیوی میری بات نہیں مانتی, تو وہ بندہ باہر منہ نہیں مارے گا, گھر کے اندر آئے گا, وقت پر اپنی بیوی کو جو ہے نا ہر چیز لے کر دے گا. تو بیوی کا دماغ خراب ہے کہ وہ شوہر کو چھوڑے یا اس کی جو ہے نا وہ بدخوئی کرے. تو پھر ہم یہ بہت برا میٹر ہے کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکے کو ٹوٹل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ماں کو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بھائیوں کو. اور جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. بیچ کا راستہ کوئی نہیں بتا اور تب بھی غلطی دونوں طرف سے. مجھے بتائیں کہ دونوں طرف کیا فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا دونوں طرف جنت کے دلہے اور دلہنیں آگے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں بھائی. جو آپ کی ماں ہے وہ بھی جو ہے نا وہ کچھ اس نے بات کی ہوگی, جو آپ کی بہن ہے اس نے کچھ بات کی ہوگی, جو بھائی صاحب ہے اس نے کچھ بات کی ہوگی, پھر ہی پھڈا پڑا ہے. تو لہٰذا ویڈیو کے ذریعے جب بھی کوئی سنے تو یہ پیغام اس سے سیکھیں کہ گھروں کے جھگڑے لڑائی سے نہیں ختم ہوتے, محبت سے ختم ہوتے ہیں, معذرت سے ختم ہوتے ہیں. اور مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی پیاری لگی, کراچی میں ہمارے استاد صاحب تھے, ان کو کسی لڑکے نے آگے کہا کہ ہماری مسجد میں نا لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں. یہ بات دیکھیں, اس میں ہر جگہ پر اس کو آپ فٹ کر کے سیکھ سکتے ہیں. تنگ بڑا کرتے ہیں, میں کیا کروں, میں مسجد چھوڑنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ دوسری جگہ کیا فرشتوں کے امام بنو گے؟ دوسری جگہ بھی انسانی ہوں گے نا, تو جو تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بنا لو. تو بھائی طلاق لینی ہے جی, طلاق لینی ہے, ہم نے اپنے لڑکے کو دوبارہ سیرے باندھنے ہیں, ہم نے اپنی بیٹی کو دوبارہ جناب ڈولی چڑھانا ہے, تو دوبارہ جہاں جائیں گے تو وہاں فرشتے ہوں گے. تو یہیں آپس میں صلح کر لو, سیدھے ہو جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, صحیح راہ پہ چل جاؤ, زندگی کو انجوائے کرو. 60-70 سال کی زندگی کیا شادیاں کرتے کرتے مر جائیں گے؟ اپنی زندگی کو ٹھیک راستے پر لاؤ, درست طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ چلاؤ, اسی میں برکت ہے. اور وہ ہوگا تحمل سے. تحمل, بردباری, ٹھنڈا میٹھا مزاج جو نبیوں کا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی, اب آپ دیکھیں ایک طرف ان کو بیچا گیا, مارا گیا, تھپڑ مارے گئے, کنویں میں ڈالا گیا, اور دوسری طرف وہ ملنے آ رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں کہ میرے بھائیوں مل لو, دوبارہ پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. اب وہاں سے جب نکلے تو کنعان کے قبرستان کے قریب سے جب گزرے نا حضرت یوسف علیہ السلام لشکر کے ہمراہ,
تو کنعان کے قبرستان میں آپ سواری سے اتر کے، یوں زنجیریں لگی ہوئی تھی جسم کو، تو آپ نے وہ بتایا نہیں ان کو کہ یہاں میری ماں کی قبر ہے، حضرت راحیل ان کا نام تھا، ان کی قبر ہے، تو میں ذرا وہاں حاضری دے لوں۔ تو وہ جب وہاں حاضری دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی بھاگ گئے۔ وہ جو حبشی غلام ان کے اوپر مقرر تھا وہ ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تو وہاں رو رہے تھے، اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ امی جان دیکھیے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے اپنے ابو سے جدا کر دیا، مجھے کنویں میں ڈال دیا، مجھے جو ہے وہ اس طریقے سے بیچ دیا، اور ساتھ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے میری ماں میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے میرے والد سے دوبارہ ملا دے، مجھے دوبارہ میرے والد کے ساتھ جو ہے ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا کہ اگر قبر والا صاحب منصب و فضیلت ہے تو وہاں جا کے آپ اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں، یہ کوئی کسی طرح کا کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر حضرت یوسف وہاں پر اپنی ماں کی قبر کے اوپر کبھی بھی نہ جاتے، کیونکہ نبی تو ہوتا ہی توحید پرست ہے، وہ شرک کی کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ جو صاحب منصب و فضیلت ہستیاں ہیں وہ فوت ہو جائیں تو ان کی جو قبر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار کا منبع ہوتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حبشی غلام نے پکڑا، قریب کیا اور تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ٹائم جو ہے وہ 17 سال عمر تھی، جب تھپڑ مارا نا تو رو پڑے، حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے۔ اللہ کے عرش کی طرف جب نگاہ کی نا اللہ کے نبی نے، اور روتے ہوئے کہا کہ مالک مجھے معاف کر دے، اللہ کو کہا کہ مالک مجھے، حالانکہ نبی تو غلطی کرتا ہی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں ان ہستیوں کی عاجزی، اللہ مجھے معاف کر دے یہ کہنا تھا تو عرش کے فرشتے رونے لگ گئے، اور اللہ کے حضور کہتے ہیں مالک ہمیں اجازت دے، ہم تیرے نبی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو عرش کے فرشتے حضرت جبرائیل کے ہمراہ زمین پر اتر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کا آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا غضب فرمایا ہے کہ سارے فرشتوں کو اجازت دے دی ہے، جاؤ میرا نبی اگر تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، الفاظ سنیے لوگوں، ہم نبیوں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تو ان کا بیٹا ہوں جو ظلم کو معاف کر دیتے ہیں، جو زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، یعنی میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، حضرت اسحاق کا پوتا ہوں، وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم تو معاف کرنے والے، ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں۔ اب حضرت جبرائیل غضب میں تھے اور انہوں نے اپنا پر زمین پر مارا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پر جب زمین پہ مارا تو سورج کی جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کو گرہن لگ گیا، ہر طرف آندھی چل گئی، سرخ آندھی، اور سواریوں سے لوگ نیچے اتر آئے۔ ان کے امیر نے کہا کہ نیچے اتر آؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، میں نے کبھی اس راستے میں ایسی آندھی نہیں دیکھی، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور بتاؤ کہ تم سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی آندھی اور اتنا بڑا طوفان کہ سورج کی روشنی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حبشی غلام نے کہا کہ میں نے ان کو تھپڑ مارا تھا، تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا۔ تو وہ سارے لشکر کے لوگ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، لگتا ہے جو تمہارے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسے ہی معافی مانگی، اللہ رب العالمین نے سورج کی روشنی کو بحال کر دیا، ہوا کو تھما دیا، اور قافلہ مصر پہنچ گیا۔ اب جب مصر پہنچا یہ قافلہ، اب آپ دیکھیں یار اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام بن کے آئے ہیں، ان نون غلام، جن کو کوئی جاننے والا نہیں کہ اس کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، ان کے پاس ہنر کیا ہے، ان کے پاس فن کیا ہے۔ ایک جگہ کھوٹے سکوں میں ان کے بھائی ان کو بیچ رہے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ کی قدرت دیکھیں، ان کا بھاؤ لگ رہا ہے۔ وہ بھاؤ کون لگوا رہا ہے؟ اللہ کی قدرت لگوا رہی ہے کہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور وہ جناب ان کا بھاؤ کتنا لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ترازو میں ایک سائیڈ پہ رکھا جائے اور دوسری سائیڈ پہ اتنی کستوری رکھی جائے۔ کستوری بہت قیمتی خوشبو تھی، اور کستوری ابھی ہمارے ہاں تو نکلی آتی نا، اصلی کستوری جو ہوتی ہے وہ ہرن کے ناف سے نکلتی ہے۔
اب ہرن کے ناف سے آپ حساب لگائیں کہ کتنے ہرن کے ناف سے وہ خوشبو اکٹھی ہے. یہ یہاں ہماری ناف ہے نا, کچرا ہوتا ہے, ہرن کی اس جگہ پر کستوری ہوتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں, کستوری یہاں سے نکلتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام 17 سال عمر ہے, تو نوجوان ہے, تو ان کا کتنا وزن ہوگا, اتنی کستوری ایک سائڈ پر رکھی جائے اور پھر کستوری ہٹا دی جائے اور ریشم رکھا جائے. اب ریشم جو ہوتا ہے وہ دھاگا ریشم کا کیڑا ہوتا ہے, اس کے منہ سے نکلتا ہے یوں لعاب کی طرح, وہ ریشم. اصل ریشم اب ہمارے یہاں نہیں ملتا, وہ جو سلک کی طرح کپڑا ہوتا وہ ریشم نہیں ہوتا, اس کے اندر مختلف کے کیمیکل ہوتے ہیں جو اس کو چمکا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ریشمی کپڑا پہنا ہوا ہے. ریشم اب اصل بہت مشکل ہے کہ کہیں سے مل جائے, تو وہ کیونکہ کیڑے کے منہ سے برآمد ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ دھاگا تیار ہوتا ہے, تو وہ ریشم ان کے وزن کے برابر رکھا جائے, پھر وہ ہٹا دیا جائے اور اس جگہ پر چاندی رکھی جائے. یوں اس طریقے سے یہ سارے وزن کر کے جو ہے وہ دیے جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید سکو گے.